کہ افغانستان پر لاکھوں لوگوں کا بوجھ ڈالنے کی بجائے ان کی مدد کی جائے، نہ کہ اس وقت ان کی پریشانیوں میں اضافہ کیا جائے۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسی کا تعلق ہے، خیبر پختونخوا حکومت کی پالیسی بالکل واضح ہے۔ ہم نے بار بار اس پالیسی کا اعادہ کیا ہے، ریپیٹ کیا ہے اس کو، کہ ہم کسی صورت میں جو جبری بے دخلی ہے اس کے ہم مخالف ہیں، اور ہم اس کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہم وفاقی حکومت کی یہ پالیسی کہ افغان مہاجرین کو جبری یہاں سے بے دخل کیا جائے، ان کو بے عزت کیا جائے، ان کے خلاف طاقت کا استعمال کر کے ملک سے نکالا جائے، یہ نہ صرف اسلامی شریعت کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ بین الاقوامی انٹرنیشنل لا اور بین الاقوامی انسانی حقوق، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ڈگنیٹی آف مین ہمارے آئین میں ایک بہت بڑا اصول ہے کہ جو کار فرما ہے، اور وہ ڈگنیٹی آف مین صرف پاکستانی نہیں، وہ پاکستان کی حدود میں رہنے والے ہر انسان کی ڈگنیٹی ہم پر لازم قرار دیتا ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ تو جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم نے افغان مہاجرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی بھی کوشش کی ہے، کر بھی رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو مختلف سینٹرز ہم نے بنائے ہیں وہ انہی کی سہولت کے لیے ہیں، جہاں پر ان کو رہائش اور دیگر معلومات اور فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا حکومت کی اپنی جو آئینی حدود ہیں ہم ان کا تجاوز نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ وفاقی حکومت کے اختیارات میں آتا ہے۔ ہم نے بار بار وفاقی حکومت سے رابطے بھی کیے، ان کے زعماء سے بھی رابطے کیے، ان کے ذمہ داران سے بھی رابطے کیے، اور ان کو فارملی اور انفارملی دونوں طریقوں سے بتایا گیا کہ اس پروسیس کو سٹاپ کریں۔ اور خصوصی طور پر گزشتہ دنوں افغانستان میں جو زلزلہ آیا جس سے ہزاروں افراد جاں بحق ہوئے، اس مصیبت کی گھڑی میں ہم نے بار بار کہا کہ افغانستان پر لاکھوں لوگوں کا بوجھ ڈالنے کی بجائے ان کی مدد کی جائے، نہ کہ اس وقت ان کی پریشانیوں میں اضافہ کیا جائے۔ لیکن بہرحال یہ پاکستانی حکومت کی پالیسی ہے، باوجود اختلاف کے، چونکہ ہم ایک آئینی حکومت ہیں، ہمیں آئین اور قانون کے تحت چل رہے ہیں، تو جو ہمارا دائرہ کار ہے اور ہمارے حدود اور اختیارات ہیں اس میں تو ہم ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور ہم مذمت کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ پنجاب سے جو آٹے کی ترسیل ہے اس پہ پابندی کر کے صوبائی اسمبلی نے قرارداد بھی پاس کیا ہے، اس حوالے سے پنجاب کی حکومت کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ پنجاب کی حکومت کے ساتھ بالکل رابطہ ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ بھی رابطہ ہے۔ گندم کا بحران، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک مصنوعی بحران پیدا کیا گیا ہے، اور یہ ذخیرہ اندوزوں کو فائدہ دینے کے لیے یہ بحران پیدا کیا گیا ہے۔ جہاں تک خیبر پختونخوا میں آٹے کے ایشو کا تعلق ہے، ایک بات میں واضح کر دوں کہ گزشتہ دنوں کابینہ کے اجلاس میں جو بریفنگ کابینہ کو دی گئی خیبر پختونخوا کی جو محکمہ خوراک ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پاس گندم کا جو ذخیرہ ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے پاس اپنی صوبے کی ضروریات کے لیے گندم کا وافر مقدار میں موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ گندم روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہوتی ہے تو ذخیرے میں کمی روزانہ کی بنیاد پہ آتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے کوئی 1.5 لاکھ ٹن کے قریب جو ہے وہ گندم خریدنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے پنجاب حکومت سے بھی بات کی جا رہی ہے اور جس کے لیے پاسکو کو بھی کانٹیکٹ کیا گیا ہے۔ وہ انشاءاللہ جہاں سے بھی ہمیں بہتر کوالٹی کی گندم ملے گی وہ ہم مزید ذخیرہ کریں گے تاکہ یہاں پر تو کسی قسم کا بحران نہ آئے۔ لیکن البتہ مارکیٹ میں جو ریٹ بڑھ رہا ہے، یہ 400-500 روپے جو اضافہ ہوا ہے، یہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہے، اور اس کی بنیادی ذمہ دار پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت ہے۔ اور سب سے قابل مذمت بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے صوبائی سرحد پر حدود میں ٹرکوں پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا گندم لے کے نہیں آ سکتے۔ میں اس پالیسی کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ ہم سب پاکستان کا حصہ ہیں اور کسی صوبے کے ساتھ بھی منفی انداز میں امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ سر یہ بتائیے گا 9 مئی کے حوالے سے دیکھیں، یہ 9 مئی کی گیم جو ہے یہ تو سازش کے حوالے سے تو عدالتیں ہمارے رہنماؤں کو، ایم این ایز کو ڈسکوالیفائی بھی کر رہی ہیں، سزائیں بھی سنا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی قانونی اور آئینی محاذوں پر ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، عدالتوں میں بھی ہمارے اپیلیں زیر سماعت ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 9 مئی میں پی ٹی آئی واقعی ملوث ہے جس طرح کے الزام لگایا جا رہا ہے تو عدالت میں ثابت کریں، اگر عدالت میں ثابت ہو جائے سزا دے دیں، اور اگر عدالت قانون کو مروڑ کر سزائیں دیتی ہے جس طرح کے دے رہی ہے تو اعلیٰ عدالتیں بھی موجود ہیں، مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام کارکنان کو انصاف ملے گا۔ باقی یہ جو
ڈسکوالیفائی کرنے کی گیم ہے یہ، شاید پی ٹی آئی کو دبانے کی بھی گیم ہے، شاید سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم دب جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور جو جمہوری جدوجہد ہے اور عمران خان کی آزادی کے لیے جو جدوجہد پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کو روک سکیں گے. میرے خیال میں یہ ان کی غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کے کارکنان کے حوصلے بلند ہیں اور انشاءاللہ ہم ان تمام سازشوں کا مقابلہ کریں گے. بیرسٹر صاحب، یہ آخری سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی جس میں ایکشن اینڈ سول پاور ریگولیشن کی کو کالعدم قرار دینے کی مطالبہ کیا ہے. آپ پچھلی حکومت میں اگر دیکھا جائے تو اس سے صوبائی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کی حمایت کی تھی اور یہ معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک اس کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جو وہ تھا قانون تھا، اس کی جو امپلیمنٹیشن تھی اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کا یہاں آنا جو تھا، یہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت سے بہت پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور اس وقت سے یہ فوج یہاں موجود ہے اور یہاں پر دہشت گردی کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن وفاقی حکومت سنجیدگی سے دہشت گردی کو ٹیکل کرنے کے لیے مصمم ارادہ کرے گی اور عملی اقدامات شروع کرے گی اور دہشت گردوں کی سرکوبی کرے گی، تو اس کے بعد شاید نہ ہی ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ضرورت پڑے گی. یہ مسئلہ، یہ فوج کی موجودگی یہاں اسی لیے ہے کہ دہشت گردی کا یہاں پر وجود ہے. دہشت گرد مختلف علاقوں میں چھپ چھپا کر حملے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں بنو میں ایف سی کے آفس پر حملہ ہوا، وہاں پر فوج کے جوان شہید ہوئے، ایف سی کے جوان شہید ہوئے. تو یہ مسائل ہیں. جب تک یہ مسائل رہیں گے تو یہاں پر یقیناً فوجی کارروائیوں کی بھی ضرورت پڑے گی اور یہاں پر پولیس اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ضرورت پڑے گی. جہاں تک صوبائی اسمبلی کی قرارداد ہے، صوبائی اسمبلی نے اپنی ایک قرارداد پاس کی ہے، اس کا اپنے ایک آئینی اور قانونی ایک حیثیت ہے. اس قرارداد کو وہی رکھتے ہوئے یقیناً جو گراؤنڈ پہ جو ریالٹیز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا اور جہاں جہاں پہ بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے فوج کی ضرورت پڑے گی وہاں پر فوج کو کہا جائے گا کہ آپ سیلاب کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. ملتان تقریباً ڈوب گیا ہے، تو آپ لوگوں نے کوئی امداد کی وہ آفر کی؟ دیکھیں، جہاں تک سیلاب کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے پاس بھی بے تحاشا وسائل ہیں اور پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور سب سے زیادہ وسائل ہیں. اس کے باوجود ہم نے پنجاب کو مدد کی بھی آفر کی اور پنجاب حکومت سے ہم نے کہا کہ آپ کو جو بھی ضرورت ہے ہم خیبر پختونخوا کی طرف سے دیں گے، باوجود اس حقیقت کے کہ خیبر پختونخوا خود سیلاب سے متاثر علاقہ ہے. بدقسمتی سے یہاں پر سیلاب آیا، ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے، سینکڑوں لوگ شہید ہوئے، کروڑوں اربوں روپے کی املاک کو نقصان ہوا، لیکن پنجاب کی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو کوئی توفیق نہ ہوئی کہ ہماری مدد کریں، سوائے نیک تمناؤں اور دعاؤں کے انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. تو ہم بھی ویسے ان کو نیک تمنائیں اور دعاؤں کا بھی تحفہ دیتے ہیں یقیناً، لیکن ساتھ ہی یہ کہیں گے کہ ہم پشتون ہیں، ہماری اپنی روایات ہیں، مسلمان ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ پاکستانی ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، حکومت کی تو نہیں، عوام کی. عوام کو جہاں تک ضرورت ہے انشاءاللہ ہماری بالکل ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. لیکن جہاں تک میڈم کا تعلق ہے تو وہ اگر سیلاب جلدی مسائل ختم ہوں گے تو پھر ان کو ٹک ٹاک بنانے کا موقع نہیں ملے گا. وہ انجوائے کر رہی ہیں کشتی میں بیٹھ کے، لائف جیکٹ پہن کے کشتی میں سیر سپاٹے ٹک ٹاک کر رہی ہیں. میرے خیال میں انہیں کچھ عرصہ انجوائے کرنے دیں. تھینک یو.